یہ صرف زبان سے الفاظ نکالنے ہیں اس آدمی کے بارے میں جس میں عیب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تلمزوا انفسکم۔ ناظرین، اس سے پہلے والی ویڈیو کلپ میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم اس کے بعد آپ سے طعنہ زنی پہ گفتگو کریں گے، تو ہم آج اسی عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ طعنہ زنی کیا ہوتی ہے۔ وہ طعنہ زنی یہ ہے کہ کسی شخص میں کوئی عیب ہو اور اس کے منہ پر اس کو بولا جائے، اس کے منہ پر اس کو اس طرح بولا جائے کہ اس شخص کی دل دکھے، طعنہ دینا کہلاتا ہے۔ اب یہاں دو باتیں معلوم کرنا بہت ضروری ہیں۔ پہلی بات کہ مثلاً دیکھیں کسی شخص میں کوئی عیب ہے تو اگر کوئی شخص تنہائی میں اسے سمجھائے، تنہائی میں اس کو یہ بات بتائے کہ بھائی آپ میں فلاں عیب ہے، آپ اس کو ترک کر دیں، یقیناً جب آپ اس کو ترک کریں گے تو یہ آپ کے لیے ہی فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ اس فعل کو ترک نہیں کریں گے، اس فعل میں آپ مبتلا ہوں گے، یہ فعل کرتے رہیں گے، تو یقیناً یہ فعل آپ کے لیے دنیا میں بھی مضر رہے گا اور آخرت میں مضر ہوگا۔ اسی طرح یہ جب آپ اس کو سمجھائیں گے، اس کو محبت، پیار و اخلاق کے ساتھ بتائیں گے، اور یقیناً یہ اس کے لیے خیر خواہی ہوگی، اور یہ طعنہ نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ خیر خواہی ہے، اور اس کی تائید ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ جس طرح کسی آدمی کے چہرے پر داغ ہو تو وہ آئینے میں نظر آتا ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ یعنی مومن جب کسی مومن کو دیکھتا ہے کہ اس میں عیب ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو تنہائی میں نصیحت کرے، اس کو پیار و محبت، اخلاق و ادب کے ساتھ سمجھائے کہ آپ میں فلاں عیب ہے، آپ اس کو ترک کر دیں، آپ اس سے باز آ جائیں، آپ اس سے دوری اختیار کر لیں، تو یقیناً وہ اس پہ نصیحت حاصل کرے گا اور اس پہ عمل کرے گا اور فائدہ ہوگا، یہ اس کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے، یہ تو اس کے لیے خیر خواہی ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مثلاً اس کو ایسے بولنا کہ اس آدمی کی اس سے دل آزاری ہو، اس طریقے سے بولنا، ایسے انداز سے بولنا، یہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے اس میں بولنا، تو یہ طعنہ کہلاتا ہے، یہ طعنہ دینا ہے، تو اس سے اس شخص کی دل آزاری ہوگی، اور یقیناً یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اتنا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم ایک دوسرے کو طعنہ نہ دو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی بڑی سخت وعیدیں ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ دیکھیں یہ ہلاکت ہے ان کے لیے، یہ کس کے لیے؟ صرف طعنہ دینا، حالانکہ یہ صرف زبان سے الفاظ نکالنے ہیں اس آدمی کے بارے میں جس میں عیب ہو۔ صرف فرق کس چیز کا ہے؟ فرق لہجے کا ہے، انداز کا ہے۔ اگر اس کو آپ تنہائی میں سمجھائیں گے اور اس سے آپ خیر خواہی کریں گے تو آپ کو نیکی ملے گی، اور ہو سکتا ہے آپ کی اس بات سے اس دوسرے آدمی کو فائدہ بھی ہو۔ اور اگر آپ اس کو اس طریقے سے نہیں سمجھائیں گے بلکہ آپ اس کو ایسے سمجھائیں گے کہ اس کی دل آزاری ہو اور بہت لوگوں کے سامنے اس کو بتائیں گے تو یقیناً اس کو غصہ آئے گا اور وہ ہو سکتا ہے اس بات سے باز نہ آ جائے۔ تو اس طرح آپ سب سے میری گزارش ہے تمام دیکھنے والے دوستوں سے کہ ویسے تو تمام گناہوں سے بچتے رہیں، تمام صغیرہ ہو کبیرہ ہو، تمام گناہوں سے بچتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں، کیونکہ ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ ہمیں کب موت آنی ہے۔ جب موت کا وقت آئے گا ایک گھڑی بھی نہ پیچھے ہوگا نہ آگے ہوگا، یعنی جو وقت مقرر ہے اسی پہ موت آنی ہے، تو کیوں نہ ہم ایسے بن جائیں کہ ہم اپنے سارے گناہ معاف کروا لیں۔ یقیناً ہم انسان ہیں، ہم سے گناہ ہو سکتے ہیں، ہم نے گناہ کیے بھی ہوں گے، ہم نے خطائیں بھی کی ہوں گی بہت، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور ہم معافی مانگنے کے بعد پھر ان گناہوں کے پیچھے نہ لگیں، ان گناہوں کو بالکل ہی ترک کر دیں، تو یقیناً ہمارے لیے بہت فائدہ ہوگا، اور امید کرتا ہوں آپ تمام احباب اس بات پہ عمل کریں گے۔